بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے اس وقت ٹاپک بدع پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگراموں میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں کلیئر تو نہیں کی، ایک کی چیز کا تو اشارہ کیا اور ایک چیز پر مکمل گفتگو کی۔ اشارہ میں نے اس بات کا کیا تھا کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہوتا ہے، خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو وہ بدعہ سیئہ ہوتا ہے۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں تفصیلاً اس پر آگے چل کر گفتگو کروں گا، لیکن سبل السلام سے اسماعیل یمنی کی کتاب سے میں نے آپ کو اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب راہ سنت سے بتایا تھا کہ ان احباب کے نزدیک جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، خلفائے راشدین کے عمل سے یا ان کے کام سے شریعت میں کسی بات کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین یا صحابہ کی بات اسی وقت حجت ہوگی جب اس کے پیچھے قرآن و سنت کا ایویڈنس ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ سے دکھاؤ یہ ایک محض فیشنی بات ہے۔ اسی طرح میں نے قاعدہ جلیلہ سے حافظ ابن تیمیہ سے بھی آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ ایک تو میں نے کچھ اشارہ اس بات کا کیا تھا، اور دوسرا میں نے تفصیل سے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات میں کچھ ایسے عمل کیے جن کا کرنے کا حکم نہ خدا نے دیا تھا نہ مصطفیٰ نے دیا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر کچھ عمل صالح کار خیر جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتے تھے وہ کام خود کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کاموں کے کرنے پر بشارتیں دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین، محدثین نے بھی نیک عمل کار خیر، نیک عمل صالح کیے، اور وہ اعمال بھی اللہ کے قرب کے لیے کیے اور وہ جائز تھے۔ لہٰذا یہاں سے یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا کہ جو کام فلاں زمانے میں ہو وہ تو خیر ہو سکتا ہے اور جو فلاں زمانے میں نہ ہو وہ خیر نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا صحابہ کے زمانے میں کوئی کام نہ ہوا تو وہ بدعت ہوتا ہے کہ نہیں، اور جو اس پر دلیل دی جاتی ہے اس کا تو میں اگلے پروگراموں میں جا کر انشاءاللہ تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ لیکن میں نے اس وقت جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام نیا نہیں ہوتا جس کو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست نیا کہتے ہیں، بلکہ وہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے جو حکم ہیں جو آلریڈی اسٹیبلش ہوتا ہے شریعت کے اندر، اس کا ایک نیا فارم یا حیت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ کام وہی ہوتا ہے جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں اصل موجود ہوتی ہے، یہی بات علماء مانتے ہیں۔ کن کن علماء نے اس کو کہا انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ تو یہ پچھلے پروگرام کے ساتھ میں نے تسلسل آپ کے سامنے کیا۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے حدثہ، حدثہ، اور اس کا معنی بھی لفظ بدعہ کی طرح نئی بات ہوتا ہے، لیکن صرف کسی چیز کا نیا ہونا قابل جرم نہیں ہوتا۔ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برے کاموں سے، نئے برے کاموں سے منع فرمایا تو ان کے اندر لفظ احداث کا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جس طرح لفظ بدعہ کو عام کرتے ہیں کہ جہاں بدعہ آ گیا وہی اس سے مراد غلط ہی ہوتا ہے، اس کے اندر میں بڑی تفصیل سے پیچھے آپ کو بتا آیا ہوں لفظ بدعہ کے اوپر۔
تو چونکہ وہ حدثہ کا لفظ بھی آتا ہے، اس لیے ان احادیث کے اندر جب احداث کا لفظ، حدث کا لفظ آتا ہے تو بس وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ جو بھی نیا کام وہ برائی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو فرمایا ہوتا ہے تو وہاں شر الامور المحدثات وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ساتھ برائی کا اور غیر عمل صالح کا لفظ ہوتا ہے۔ صرف حدث نئے ہونے کی وجہ سے وہ کام برا نہیں ہو جاتا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور کتاب الجمعہ کے اندر امام مسلم کا یہ حدیث ہے، کتاب الجمعہ کے اندر حضور کے خطبے کے بارے میں۔ یہ میں اس کو اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، اگلے پروگرام میں اس پر پوری حدیث کو پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تو آپ اما بعد کہتے، پھر فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے لفظ ہیں کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو برے کام نئے نئے لوگ شروع کرتے ہیں، اور کلّ بدعۃ ضلالہ، اور ساتھ لفظ دلالہ آیا ہے کہ جو نیا برا کام ہے وہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں لفظ احداث آ گیا ہے، شر الامور محدثاتها، تو محدث کا لفظ آ گیا اس لیے چونکہ نیا کام کی بات ہے، تو وہ اس حدیث کو لاتے ہیں کہ دیکھیں حضور نے برے کاموں کو بدعت فرمایا اور ان کو برا فرمایا، حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں، وہاں شر الامور محدثاتها، کہ برے کام، نئے کام جو برے ہوں، اور پھر کل بدعۃ دلالہ ساتھ فرمایا جو نیا کام برا ہو۔ یہاں شر کا لفظ بھی ہے اور دلالہ کا لفظ بھی ہے، یعنی بدعہ بھی وہ بری جو نئی ہو اور دلالہ ہو، اور احداث بھی، حدث بھی وہ برا، نیا وہ برا جو برا، جو نیا وہ برا ہے جو نیا ہو اور ساتھ برا ہو، صرف برا نیا ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جہاں محدث کا لفظ آتا ہے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں دیکھیں یہ نیا ہو گیا اس لیے یہ برا آ گیا۔ تو میں نے آج اس موضوع پر کے اوپر چند گزارشات آج کے درس میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق اور عنایت سے۔ یہ قرآن کریم سے میں آپ کو تلاوت کر رہا ہوں، اب میں یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 ہے، جس کے اندر یہی وہ محدث کا لفظ آیا ہے، کیونکہ ہمارے دوست وہ شر الامور محدثاتها، وہ شر کو تو چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ محدث کو لے لیتے ہیں، چونکہ محدث آ گیا لہذا میلاد بھی محدث، جمعرات کا ختم بھی محدث، یہ ذکر اجتماعی طور پر کرنا وہ بھی محدث۔ یہ تو میں اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا کہ یہ محدث بنتے ہیں کہ نہیں، ان کی اصل قرآن و سنت میں ہے کہ نہیں، وہ تو آگے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ آج میں لفظ محدث کو بتاتا ہوں کہ بدعت کی طرح اس سے بھی ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے، اس کا رعب ڈالا جاتا ہے، لیکن دیکھیں اس کی حقیقت حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2، وہ محدث کا لفظ تو 2 میں ہے، لیکن میں پہلی آیت کی بھی تلاوت کرتا ہوں حصول ثواب اور برکت کے لیے، اور یہ قرآن کریم، یہ سورۃ انبیاء کی پہلی آیت جو ہے، میری قرآن کریم کے جو اکثر میں گنگناتا رہتا ہوں اپنے طور پر، جن آیات کو گنگنانے کا یہ مطلب میں تلاوت کرتا لیتا ہوں، مزے لیتا رہتا ہوں، ان میں یہ ایک پہلی آیت بھی ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، گو براہ راست اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، وہ آیت نمبر 2 کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت تو بہت قریب آ گیا ہے، وهم فی غفلۃ موردون، وہ پھر بھی کس قدر غفلت میں ہیں اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں حق سے، حساب کا وقت تو بالکل قریب آ گیا۔
عقائد کے اعتبار سے تو یہ آیت ان کے لیے تھی، لیکن اگر غفلت اور اعمال صالحہ میں غفلت کرنے کے معنی میں ہوں تو پھر یہ ہم سے مخاطب ہے آیت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو حساب کا وقت تو بہت قریب آ گیا اور تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس وجہ سے میں اس آیت کی اپنے طور پر تلاوت کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ اب جو میرے موضوع سے متعلق آیت ہے وہ دوسری ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، محدث جو نئی نصیحت آتی ہے، تو وہ مشرک کیا کرتے ہیں، الا استمعوا وہم یلعبون، تو اسے وہ کھیل کود ہی میں سنتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو محدث ان کے پاس آتی ہے، یہاں من ذکر ربہم محدث، جو محدث نہیں آتی ہے تو وہ اس کو کھیل کود میں سنتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب محدث کیا ہے، کس طرح سے نصیحت آتی تھی، تو پورا کلام پاک، پورا قرآن جو نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، اس کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کی طرف توجہ نہ دیتے۔ تو قرآن کی آیات کو اس آیت کے اندر محدث کہا گیا ہے۔ اب وہ جی ہر جمعے میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبے کے اندر مکہ میں، مدینہ میں، پوری دنیا میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست، وہ جو کتاب الجمعہ کی میں نے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث کی طرف نہ جاؤ، نئے کام کی طرف نہ جاؤ، اور اس سے مراد ان کی میلاد یا جمعرات کا ختم ہوتا ہے، یا اجتماعی طور پر ذکر کرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں لفظ محدث۔ اب اگر لفظ محدث اتنا ہی برا ہے تو اللہ کے بندو، قرآن کی آیات کو اللہ محدث فرما رہا ہے کہ جب بھی میں نئی آیت بھیجتا ہوں تو یہ اس کو توجہ سے نہیں سنتے۔ اس کا مطلب ہوا لفظ محدث برا نہیں ہے، یہ ڈراؤنا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن پورا ہی محدث ہے، وہ نیا ہے، اس معنی میں کہ یہ قرآن کی آیات پہلے نہیں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو حضور کے ذریعے سے جب لوگوں تک پہنچایا تو وہ محدث تھیں، وہ احداث تھیں، وہ نئی باتیں تھیں۔ اب میں دوسری آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، سورہ الشعراء اور آیت نمبر 5۔ تقریباً وہی آیت ہے جو میں پہلے پڑھ آیا ہوں، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ روح گردانی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ محدث آ گیا، اور اس محدث سے مراد قرآن ہے، لہٰذا جو نئی بات بری ہو وہ شر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دلالہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سیئہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جب نئے ہونے کے ساتھ برا آ جائے تو وہ بری بن جائے گی، نئے ہونے کی وجہ سے نہیں، جبکہ اس کی اصل قرآن و سنت میں ہو، بری تب وہ بنے گی، وہ شر ہوگی، وہ دلالہ ہوگی، وہ سیئہ ہوگی، چونکہ اس کا فارم قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اس لیے وہ بری ہوگی۔ لفظ محدث کی وجہ سے نہیں کہ وہ نہیں ہے اس لیے بری ہوگی۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، اب میں قرآن کی ایک تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پورے قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے بارے میں اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا احسن الحدیث، اچھی حدیث۔ اور یہ جو لفظ حدیث ہے یہ بھی اسی حدثن سے حدثہ سے نکلا ہے، یعنی پورے قرآن کو اس کے اندر، اس آیت کے اندر محدث کہا گیا ہے،
احداث کہا گیا ہے، پورا قرآن ہی محدث ہے، پورا قرآن ہی نیا ہے۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ جہاں محدث لفظ آ جائے تو وہ بھاگ جائیں وہاں سے، اس ایریے میں کھڑے نہ ہوں، اس مسجد سے نکل جائیں، اس مدرسے سے نکل جائیں۔ اگر وہ ٹی وی پر لگا ہوا ہو جہاں محدث کی بات ہو رہی ہو تو ٹرن آف کر کے چینل کو چینج کر دیں۔ اگر یہ اتنا ہی برا ہے تو پورا قرآن محدث ہے، پورا قرآن احداث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محدث اس کو فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث اس کو فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے، اسی طرح جس طرح اپنی ذات میں لفظ بدعہ برا نہیں ہے، اس طرح سے یہ لفظ بھی برا نہیں۔ مجھے اپنے آپ پر کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر علماء خدا نہ کرے کوئی عالم میرے پروگرام کو سن لے تو وہ مجھے ٹیلی فون کر کے تو وہ مجھے یہ کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی مسئلہ بیان کرنے والا ہے کہ تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ محدث قرآن پورا احداث ہے، احسن الحدیث ہے، یہ بھی کوئی لفظ بتانے والا کس کو نہیں پتا۔ لیکن اگر کوئی عالم میرا پروگرام سنے تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ مجھے فون نہ کریں، مجھے بھی یہ پتا ہے، لوگوں کو بھی یہ پتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس احداث کے لفظ سے، حدث کے لفظ سے اور محدث کے لفظ کو اتنا برا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی خیال نہیں کیا گیا یہ تو پورا کلام خدا محدث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فرمایا ہے۔ چونکہ شبہ ڈالنے والے دوستوں نے شور اتنا کر دیا ہے تو میں اس شور کو کم کرنے کے لیے، اس غصے میں کمی واقع کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دوسری بات آپ کو قرآن کے بعد بتاؤں۔ حدیث ہے لفظ، حدیث بھی اسی سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نیا ہونا، حادثہ، یہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب حادثے کو حادثہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے، تو چونکہ وہ ہوا ہے، نیا ہے، اس لیے اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ اب حدیث کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، اب حضور کی حدیث کو حدیثیں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ کا وہ ارشاد پہلے موجود نہیں تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جو نطق وہ اس کے اندر جو ہوتا ہے، جو وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ وحی خدا ہوتا ہے، اور حضور نے وہ پہلے ارشاد نہیں فرمایا ہوتا، تو جب وہ نئی بات ہوتی ہے تو اس معنی میں وہ حدیث ہوتی ہے۔ اور اگر احداث کا مطلب، حدث کا مطلب، حدثن کا مطلب جہاں محدث آ جائے اس سے دوری بھاگنا چاہیے، پھر تو احادیث کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے محدثات ہیں۔ اور اس کے اوپر یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے صحیح مسلم کی یا دیگر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کتاب اللہ اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثات سے بچو۔ یہ جھوٹ ہے، حضور نے نہیں فرمایا محدثات سے بچو، نہیں۔ پھر میں لفظ پڑھتا ہوں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جو شریر، جو غلط ہو ان محدثات سے بچو۔ اسی طرح وَكُلَّ بِدْعَةٍ نہیں فرمایا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ دلالہ فرمایا ہے کہ ہو بدعت ہو دلالہ، بچو اس سے، ہو نیا کام ہو دلالہ، بچو اس سے، ہو محدثات لیکن ہو شر الامور، بچو ان سے۔ لیکن اگر ہو کلام خدا اور ہو کلام مصطفیٰ اور ہو محدثات، ہو احداث، ہو نئے، تو ان کو لے لو، ان کے لینے لینے کا نام اور پڑھنے کا نام ہی تو اسلام ہے، اسی کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے وہ بدعت کے لفظ کے اوپر بھی میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا۔ اب میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، باب الاعتصام۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بدعت پر میں موضوع گفتگو کر رہا ہوں تو کئی لوگوں کو یہ ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ یہ بدعت کے اوپر اتنا زور دے رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے، حسنہ ہوتی ہے، بہت شر ہوتی ہیں، دلالہ ہوتی ہیں، تو وہ جو جو احادیث ہوتی ہیں کہ ان کا جن کے اندر حدیث کے بدعہ کی مذمت کی گئی ہے یا احداث کی مذمت کی گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ تو وہ پڑھتا نہیں،
تو آگے چل کر انشاءاللہ میں اس کو ان حدیث کو بھی پڑھوں گا، پھر میں بتاؤں گا ان کا مطلب کیا ہے۔ آج میں لفظ احداث اور حدث اور محدث پر گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ لفظ اپنی ذات میں بدعہ کی طرح برا نہیں ہے۔ باب الاعتصام کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو باب ہے، اس باب کا نام ہے باب الاحکام التی تعرف بالدلائل وکیف، جو احکام دلائل سے پہچانے جاتے ہیں، یہ باب کا نام ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے، یہ بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسولہ احدث تقرؤونہ مہدا لم یشب وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ۔ دو بار اس کے اندر احداث کا لفظ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اہل کتاب سے، قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ بعض جو نئے مسلمان لوگ تھے، اس بات کی میں وضاحت کر دوں، وہ تاریخی معاملات کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں ان کو بھی وہ مذہبی سمجھتے تھے، اس لیے نئے مسلمان کبھی کبھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے، وہ سمجھتے یہ کہ یہ بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کہ ابھی وہ اتنی پختگی نہیں ہوئی تھی، تابعین کے زمانے کی یہ بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب خبر پہنچی تو وہ کہتے ہیں کئی قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، تم یہ ان سے کیوں پوچھتے ہو، ان اہل کتاب سے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری کتاب ہے، جو تمہارے رسول پر نازل ہوئی ہے، احدثو تقرؤونہ، اب یہاں لفظ احدث آیا ہے کہ تمہاری کتاب نئی کتاب ہے، وقد حدثکم ان اہل الکتاب، اور بدلوا کتاب اللہ، اور جو تم اہل کتاب سے پوچھتے ہو، جو وہ تم کو نئی بات بتاتے ہیں وہ اپنی کتاب سے بتاتے ہیں، ان کی کتاب تو بدل گئی، انہوں نے بدل دی۔ تو یہاں یہ اس کے اوپر سینکڑوں احادیث ہیں، ایک نہیں، میں صرف تو ایگزامپل کے طور پر ایک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سینکڑوں اس کے اوپر ہیں کہ احدثو کا معنی صرف نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نے احدث تقرؤونہ کہا کہ انزل علی رسولہ احدث تقرؤونہ، کہ یہ جو تمہارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے یہ نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے احدث کا لفظ احداث کا فرمایا کتاب اللہ کے لیے، تو اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے لغات الحدیث، یہ وحید الزماں حیدرآبادی صاحب کی کتاب ہے لغات الحدیث کے اوپر۔ اصل میں یہ کتاب اس طرح سے ہے کہ النہایہ، علامہ ابن اسیر کی کتاب ہے النہایہ، جو لغت کی کتاب ہے، اس کا انہوں نے کچھ ترجمہ کیا اور اس کے بعد کچھ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں، تو کچھ حصہ تو ہوتا ہے اس کے اندر ابن اسیر کا اور کچھ حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ مترجم کہہ کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ثابت یوں ہوتا ہے کہ یہ بھی ابن اسیر نے لکھی ہیں، حالانکہ وہ علامہ ابن اسیر نے نہیں لکھی ہوتی۔ تو لغات الحدیث سے میں یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ حدثن، اس کا معنی ہوتا ہے، اسے پڑھ کر معنی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے نئی بات نکالنا، بس، یعنی لغت کے اندر اس کا معنی صرف اتنا ہے، نئی بات نکالنا، حداثہ، نئی بات ہونا۔ آگے انہوں نے اس کے کئی ایگزامپل جو ہیں وہ دیے کہ فواجت عندہ حداثن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو نئے تھے، پہلے کبھی وہ نہیں آئے تھے۔ اس طرح سے پھر احادیث کے اندر سے وہ علامہ ابن اسیر نے ان کی مثالیں دی۔ آگے وہ ابن اسیر کی، یہاں تک ابھی بات ہے ابن اسیر کی بات ہو رہی ہے ابھی، پہلے تو جو انہوں نے ابن اسیر کے بارے میں لکھا وہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے ابن اسیر کے اناسن حدیثتن اسنامہم حداث الاسنام صفحاء الاحلام، وہ پوری ایک حدیث ہے
اس کا انہوں نے ایک ٹکڑا دیا، چونکہ وہ معنی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ نئے ہوں گے، نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، حداث الاسنان، صفحاء الاحلام، نوجوان ہوں گے، نئے ہوں گے، کم عقل ہوں گے. واہ، کم عقل ہوں گے. پوری حدیث کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ کم عقل ہوں گے اور نئی نئی وہ باتیں کریں گے، ہر بات پر قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے اور آیت کے معنی کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. یہ ابن اسیر حدیث کا معنی بیان کر رہے ہیں، ان سے میں عرض کر رہا ہوں. اور لکھا وحید الزمان حیدرآبادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. نوجوان ہوں گے اور بات بات پر قرآن کا ریفرنس دیں گے، اچھی باتیں کریں گے، قرآن کی آیتوں کو اپنی خواہش کے مطابق بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کچھ تفسیر جو انہوں نے کی ہے اس کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہم ڈائریکٹلی قرآن سمجھتے ہیں. اور اس کے اندر لفظ ہیں حداث الاسنان، صفحاء الاحلام، ہوں گے پرلے درجے کے بیوقوف، اپنے ذام میں قرآن پڑھیں گے، ہوں گے نئے. ہاں اب نیا ہونا برا ہوا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نیا ہونا برا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ والی بات کو دیکھا جائے. اب یہ نوجوان برے ہیں، ابن اسیر لکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں اب کہہ لیں کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اب پڑھ لیں آرام سے، وضو کر کے پڑھ لیں اس حدیث کو اس مقام کے اوپر. حضور نے فرمایا ہوں گے برے، مراد اس سے خارجی ہیں. آگے انہوں نے عبداللہ بن عمر کا قول کوٹ کیا جس کو امام بخاری نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ خارجی بدترین لوگ ہیں، کیونکہ ان کم بختوں نے کیا کیا تھا کہ جو آیتیں مشرکوں اور کافر کے بارے میں، کافروں کے باب میں نازل ہوئی ہیں، ان کو وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. کافروں آیت ہے کافروں والی، آیت ہے مشرکوں والی. اور یہ جو ہے نا حداث الاسنان، یہ صفحاء الاحلام، یہ نئے نئے مبلغ نوجوان اپنے ذام میں قرآن پڑھنا، یہ ان کو مشرکوں والی آیتوں کو کافروں پر چسپاں کریں گے. یہ ہے شر الامور محدثاتها، یہ وہ ہیں جو بری بدعتیں ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم فرمایا. آگے میں انہی سے پوچھ رہا ہوں، انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس سے لغات الحدیث کے. آگے وہ کہتے ہیں علماء امت پر ان کو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نجاست سے زمین کو پاک کرے. باوجود اس کے صحابہ اور تابعین نے ان خارجیوں کو کافر نہیں کہا اور ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ جائز رکھا ہے، ان کی گواہی کو قبول کی. کسی نے حضرت علی سے پوچھا خارجی کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا واہ واہ، کفر ہی سے با کر تو انہوں نے خروج اختیار کیا ہے. وہ تو گناہ کرنے والے کو، کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. پھر پوچھا کیا منافق ہیں؟ فرمایا منافق تو اللہ کی یاد بہت کم کرتے ہیں، مگر وہ تو دن رات اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں. وہ تو ہر وقت ایسا کرتے رہتے ہیں، تو وہ تو نہیں بھاگتے، اس لیے ان کو منافق کہنا جائز نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں کہ ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، اب میں احداث کا لفظ بتا رہا ہوں کہ وہ بدعتی کون ہیں، اس پر میں آگے جا کر بھی بتاؤں گا، لیکن چونکہ وہ لغات الحدیث میں نے کھول لی ہے اس لیے یہ بات آگی تو ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی رکابیہ، نیچریہ، مرزائیہ، قادیانیہ، وجودیہ، چکڑالویہ اور ثناء اللہ امر سری کے پیروکاروں کو، وہ خود بھی اسی میں ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی آیت کی تفسیر اپنے ہوائے نفس کے مطابق کرتے ہیں، صحابہ تابعین کی تفسیر کی پابندی نہیں کرتے. ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو حد کفر تک پہنچ گئے، جنہوں نے نیا نبی بنا لیا، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تواتر کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو گمراہ ہیں مگر ہیں وہ مسلمان، جیسے رکابی. آخری جملہ بڑا کمال کا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ جو صاحب اہل احداث ہیں، اہل بدع ہیں،
وہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حداث الاسنان، صفحاء الاحلام، وہ نوجوان قرآن پڑھنے والے، بات بات پر وہ قرآن کا حوالہ دینے والے جو بدعتی ہیں، آخری جملہ کمال کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ برے فرقے ہیں، اور ان میں وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں کہ جو مکروہ یا مختلف فی کاموں کو، یعنی جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، ان میں علماء کا اجتہاد ہوتا ہے، تو یہ بدعتی لوگ ان کاموں کو شرک قرار دے کر بات بات پر مسلمانوں کو مشرک 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 کہتے ہیں، اور جو چاروں امام ہیں امام دین ان کی توہین کرتے ہیں، یا جو آیتیں حدیثوں اور بتوں کے باب میں وارد ہوئی ہیں ان کو انبیاء، اولیاء اور ملائکہ پر چسپاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے یہ لفظ عام ہے، سب کو شامل ہے۔ یہ ہے بدعتی۔ بتا کہاں سے رہا ہوں؟ لغات الحدیث سے۔ لکھا کس نے؟ وحید الزمان حیدرآبادی نے۔ اب تو آپ کو لفظ احداث اور حدث اور حادثہ اور محدثات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سے اتنا ڈراؤنا جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اب میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہاں لفظ محدث اپنی ذات میں برا نہیں ہے۔ کیوں؟ سارا قرآن محدث ہے، ساری احادیث محدث ہیں، سارا دین محدث ہے، سارا اسلام محدث ہے۔ تو گویا ایک ہوگی جیسے بدعہ حسنہ اور بدعہ سیئہ ہے نا، اسی طرح ایک احداث وہ ہو گئی جو سیئہ ہے، اور ایک محدث وہ ہو گیا جو سیئہ ہے، ایک وہ ہو گیا جو حسنہ ہے۔ اب جب حسنہ کی سائڈ سے دیکھیں گے تو قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، جرح و تعدیل ہوگی، اولیاء کرام ہوں گے، وہ جو نئے امور، جن کا نئے امور وہ جو دین کی تبلیغ کے لیے شروع کیے گئے، اس میں دین کی بلائی ہے، مسلمانوں کی بلائی ہے، روحانیت ہے، خدا کا قرب ملتا ہے، وہ سارے حسنات میں آئیں گے۔ اور پھر دوسرا وہی حداث جو لوگ ہوں گے جو نئے کام شروع کرنے والے ہوں گے، ایک ان کا برائی کا معنی بھی ہوگا، اور وہ برائی کا معنی میں آپ کو دوبارہ اس کے اوپر نہیں بتانا چاہتا، یہ سارا میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں، وہ میں نے بتا دیا کہ جو اپنے ذام میں عالم ہوں گے، اپنے ذام میں بات بات پر قرآن پڑھیں گے، اور کافروں کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، اور جو مختلف فی مسائل ہیں، یعنی ایک عالم کی رائے میں وہ جائے اور دوسرے عالم کی رائے میں وہ جائز نہیں ہوتا، اس بات بات پر مسلمانوں کو مشرک 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 شرک شرک بات عام کر دیں گے۔ یہ ہیں شر الامور۔ اب میں مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں جو کتاب الجمعہ میں نے ابتدا میں پڑھی تھی۔ اب چونکہ آپ کو محدث کا پتہ چل گیا، حدث کا پتہ چل گیا، اب میں پڑھتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، حضور خطبے میں فرماتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین حدیث، بہترین احداث، بہترین نئی بات کون سی ہے؟ کتاب اللہ۔ قرآن سارا احداث ہے، یہ سارا احداث ہے، یہ سارا محدث ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بہترین حدیث ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ وہ طریقہ ہے جو پہلے نہ تھا اور آقا انعامدار نے عطا فرمایا۔ اور پھر اب وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام وہ کام ہے، وہ نیا کام ہے جو برا ہو، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر وہ جو نیا کام برا ہے وہ دلالت کا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کافروں کی آیتیں مسلمانوں پر لگانا، وہ نیا کام بدعت دلالہ کیا ہے؟ لغات الحدیث کے اندر مولانا وحید الزمان حیدرآبادی نے لفظ حدثن کے اندر یہ ساری بات لکھی ہے۔ لفظ باب الحا کے اندر وہ کہتے ہیں بات بات پر مشرک قرار دینا مسلمانوں کو، مشرکوں کی آیتیں کافروں پر لگانا، انبیاء پر لگانا، اولیاء پر لگانا، ملائکہ پر لگانا، یہ احداث ہے، یہ شر الامور محدثات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی سے بچنے کی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ میرا
ذکر کرنا، میری سیرت کا ذکر کرنا، میری ولادت کا ذکر کرنا، یہ شر الامور محدثات ہے، وہ تو یہ تھا۔ لوگوں نے رخ بدل کے رکھ دیا ہے، اس کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے کہ اس کا معنی کچھ اور کر کچھ اور دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح ان لوگوں نے کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی، خود اپنے ذمہ لیا، میں محافظ ہوں، وہ تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، ساری قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک لفظ آخر سے لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ وہ آیت کا نہ سیاق و سباق کا اس سے تعلق ہوتا ہے، نہ جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اپنی مرضی سے۔ میرے فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ قرآن کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتے ہیں، حدیث کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا قرآن ہے پر وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، حدیث یہ کہہ رہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، تو وہ قرآن حدیث تو نہیں کہہ رہی ہوتی، ان کے منہ میں وہ اپنی زبان رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اب یہ جو لفظ حدیث ہے یہ کیا برائی ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کا ایک عالم سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے وہ آپ کے سامنے کیا۔ اب میں اس کی مثال پہلے دے دیتا ہوں، بعد میں یہ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ایسا ٹھیک ہے جی ہو گیا، وہ مسئلہ اختلاف ہو گیا کسی بات سے، تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ نیا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے والا ہوں، یہ بہت کم لوگ عوام میں اس بات کو جانتے ہیں۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر حدث کا لفظ آیا ہے، محدثات کا آیا ہے، محدثات الامور کا آیا ہے، مجھے بتانا بھی چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی بات سے کوئی نیا فتنہ کھڑا ہونے کا اگر سبب کوئی بات بن سکتی ہو تو پھر اس طرح سے وہ اس بات کا اس وقت نہ کرنا مناسب ہوتا ہے، اور خاص محفل میں جو اس کے اہل ہوتے ہیں ان کے سامنے اس بات کرنا کا مناسب ہوتا ہے۔ یہ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، چونکہ لفظ میں تو محدثات سمجھاتا ہوں کہ یہ کروں کہ یا نہ کروں، پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک وہ فتنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پوری وضاحت اس کے ساتھ کر دوں گا، وہ بات فتنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اب یہ بات فالو کر رہے ہیں کہ میں محدثات کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ امام مسلم کی بات ہے۔ امام مسلم نے مسلم کے اندر جو مقدمہ لکھا ہے اس مقدمہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ امام مسلم نے جو مقدمہ صحیح مسلم کا ہے اس کے اندر کچھ اہل علم کی باتیں کی ہیں، محدثین کے اذکار کیے ہیں، کچھ لوگوں کی ثقاہت اور ذوف کے بارے میں بیان کیا ہے، کچھ اصول حدیث بیان کیے ہیں، اور وہ جو اصول حدیث بیان کیے ہیں انہی میں ایک یہ بات ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں مختلف چیپٹر ہیں وہ، تو اسی میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ باب نمبر 5 ہے اس کا، اور اس کا نام ہے باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن، اس کو معنعن کہتے ہیں۔ اذا امکن لقاء المعنعنین ولم یکن فیہ مدلس۔ حدیث معنعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی جب کسی سے روایت کرتا ہے تو اس کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ان کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ ان ابن عباس، ان عبداللہ بن مسعود، یا وہ کہہ لیں کہ ان زہری کہہ رہا ہوں، ان زہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، ان مالک۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ، اور کبھی وہ کہتے ہیں حدثنی، میں نے، وہ حدثنی کا لفظ ہے۔ پھر میں وہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سارے محدثین حدثنی مجھے یہ بات بتائی تو وہ لفظ حدثنی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ بات انہوں نے مجھے پہلی بار بتائی، یا یہ بات نہیں تھی جو میرے سامنے آئی، یہ حضور کی حدیث نہیں تھی، اس لیے وہ حدثنی کہتے ہیں۔ اور ایک ٹیکنیکل بھی چیز ہوتی ہے کہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی میں نے سنا ہے، وہ ایک ٹیکنیکل کچھ حدیث کے معاملات ہیں جن کی ڈسکشن امام مسلم نے بھی کی، اور کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے بھی کی، اور علل کے اندر امام ترمذی نے بھی، دیگر محدثین بھی کرتے ہیں۔ تو میں وہ سے ذرا کترا کر گزر رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ حدثنی یا سمیع تو بھی کہتے ہیں میں نے خود سنا، وہ کیوں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل بات میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن چونکہ
ان کا میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی وہ حدثنی کا ہوتا ہے، کبھی سمیت ہوتا ہے، میں نے سنا، اور کبھی ان سے ہوتا ہے۔ وہ ان سے کیوں ہوتا ہے اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اب وہ باب جس کے اندر وہ حدیث، اس کو حدیث معنن کہتے ہیں اس روایت کو، تو اب وہ جو معنن کی بات ہے نا، اس کے اوپر امام مسلم نے باب نمبر 5 لکھا، اور بڑا لمبا یہ باب ہے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، وہ سارے نہیں میں بتاؤں گا، میں صرف جو حدث کے بارے میں ہے نا، احداث کے بارے میں وہ بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں وقد تکلم بعض منتهل الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسانید و تقسیمها، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو بعض محدثین نے، انہوں نے سند حدیث کی صحت کے بارے میں کوئی بات کی ہے، آگے وہ سخت لفظ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے، جو انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی روایت بیان کرے تو اگر وہ روایت بیان کرے تو ساتھ اس کو ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ ایک زمانے میں دونوں، جس سے وہ روایت کر رہا ہے، وہ دونوں ایک زمانے میں رہتے تھے، کیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ اذ امکانا لقاء المعنعنین ولم یکن فیہ مدلس، کہ وہ ملے ہیں آپس میں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں بعض محدثین یہ کہتے ہیں، وہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حدیث روایت کرے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے اور وہ لفظ ان کہے، تو میک شور کرنا چاہیے کہ کیا وہ آپس میں ملے ہیں کہ نہیں، یہ وہ شرط لگاتے ہیں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ محدثین، وہ کون ہیں؟ ابھی یہ میں راز کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بعض محدثین یہ شرط لگاتے ہیں، یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، من شرور العواقب وقت رافع الجہلات، وہ کہتے ہیں بمحدثات الامور و اسرائہم۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا نئی نئی باتیں کے پیچھے جانے والے، کہ جو بھی نئی بات سنی وہ تو کہتے ہیں ہاں یہ بات سننی چاہیے، تو چونکہ لوگ نئی نئی باتوں کے بڑے شدائی ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رأینا الکشف عن فساد قولہ ورد مقالتہ، وہ کہتے ہیں چونکہ لوگ نئی نئی باتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس جو اصول ان محدثین نے قائم کیا ہے میں ان کا رد کروں، لیکن یہاں انہوں نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے بمحدثات الامور، اس لیے میں یہ لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امام مسلم نئی نئی محدثین کی باتوں اصولوں کے پیچھے جانے والے محدثین کو محدثات الامور کے کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس کے عاشق ہوتے ہیں، دل دادا ہوتے ہیں کہ ہم یہ نئی بات کو سنیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ امام مسلم کے نزدیک احداث یا حدث کا لفظ اس معنی میں برا نہیں ہے جس معنی میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کو لا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ بات کیا ہو، سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھاتا ہوں ابھی۔ یہ محدثات کی بات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں یہ نئی شرط ہے، آگے چل کر وہ لمبی بات کرتے ہیں، پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ شرط ہی درست نہیں ہے، پھر اس کے اوپر انہوں نے کئی لمبی بات کی ہے کہ یہ شرط سرے سے غلط ہے۔ اب وہ شرط کے بارے میں کہ جس سے راوی لے رہا ہے حدیث روایت کر رہا ہے اس کا اور ان دونوں کا آپس میں میک شور کرنا، اگرچہ وہ ایک زمانے میں رہ رہے ہیں، میک شور کرنا کہ یہ دونوں ملے ہیں کہ نہیں۔ ایک محدث کہہ رہے ہیں میک شور کرنا چاہیے، امام مسلم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، اگر ایک زمانے میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ملے ہی ہوں گے، اگر وہ ان سے روایت کریں تو وہ درست ہے۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے محدثین کے دلائل دیے کہ ہاں یہ درست ہے، اس کے اوپر یہ شرط لگانا کہ وہ دونوں ملے ہیں کہ نہیں ملے یہ غلط ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ فی الاسانید قولا مخترع مستحدث، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ اختراع ہے، یہ احداث ہے یہ شرط۔ اب امام مسلم اس کے اس اختلاف بھی کر رہے ہیں، اس کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں، اس کو اختراع بھی کہہ رہے ہیں،
احداث بھی کہہ رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس محدث کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس نے یہ نیا کام کیا وہ برا کام ہے، اور کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار کہ وہ اس پر چسپاں کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ہے لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے تو یہ نئی بات ہے. اب میں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا چاہتا، میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ امام مسلم کس سے اختلاف کر رہے ہیں، کس کی بات کو وہ مختارہ فرما رہے ہیں، کس کی بات کو مستحدث فرما رہے ہیں. اور غیر مسبوق صاحبہ الیہ لا مساعد لہ من اہل العلم علیہ، وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی ہے یہ نہیں ہے، یہ اختراعی ہے، یہ اہل علم اس کو نہیں مانتے. وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، کس سے اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں. اور مختارہ کس کے بارے میں اختراع کہہ رہے ہیں، اور مستحدث یہ احداث کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. امام نووی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جس عالم کے بارے میں، جس محدث کے بارے میں امام مسلم جن سے اختلاف کر رہے ہیں، جن علماء کے بارے میں، وہ دو ہیں. اور وہ دو کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہیں علی ابن المدینی، امام بخاری کے عظیم استاد، بڑے پائے کے استاد، جن سے امام بخاری نے بڑی روایتیں لی، بڑا پڑھا امام بخاری نے ان سے، بڑا پڑھا امام بخاری نے ان سے. ان کا نام ہے علی ابن المدینی. وہ کہتے ہیں ایک تو وہ، ان کا خیال یہ ہے کہ دونوں محدثوں کا میک شور کرنا چاہیے کہ وہ آپس میں ملے ہیں کہ نہیں، خواہ وہ ایک زمانے میں رہتے ہیں. ایک تو وہ ہیں. اور دوسرے کہتے ہیں امام نووی کہ وہ جو دوسرے ہیں وہ علی ابن المدینی کے عظیم شاگرد اور علم حدیث کے آسمان کے پہ نیر اعظم پہ چمکنے والے ستارے وہ امام بخاری ہیں. تو وہ امام بخاری سے اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں امام مسلم. کن سے؟ امام بخاری سے اور علی ابن المدینی سے. ان کی اس شرط کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مخترع ہے، یہ نہیں ہے، یہ محدث ہے، یہ نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ نیا کام، اختراعی کام، احداث کام نیا کرنے والا ہو اور اس کے اوپر احداث کا لفظ آ جائے تو کیا وہ کل بدعت دلالت کل بدعت دلالت کل دلالت فی النار کا مصداق ہو جاتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو یہاں بتائیں یہ مخترع بھی ہے، محدث بھی ہے. اور یہاں پر امام مسلم، امام بخاری اور علی بن المدینی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پر نہیں، نہ امام مسلم ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں، نہ ان کو محدث کہہ رہے ہیں، نہ ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہاں ان کے اس اصول سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن لفظ اختراع کا ہے، لفظ احداث کا ہے. اس کا مطلب ہوا جہاں اختراع کا لفظ یا احداث کا لفظ آ جائے وہاں پر بھاگ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. یہ بات تو امام بخاری نے بھی کی ہے اور لکھنے والے امام مسلم ہیں. میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ امام مسلم نے یہاں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے مخالف تھے امام مسلم، بلکہ ان کو وہ محبت نہیں کرتے تھے. نہیں، وہ محبت کرتے تھے. امام بخاری سے امام مسلم کی محبت کس قدر تھی؟ فتح الباری کے امام بخاری کے ترجمے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ ایک دن امام مسلم امام بخاری سے کوئی مسئلہ پوچھنے گئے کسی حدیث کے بارے میں. تو جب وہ حدیث کے بارے میں گئے مسئلہ پوچھنے تو انہوں نے بتایا. اب امام بخاری جو تھے امام مسلم، انہوں نے جب جواب سنا امام بخاری کا تو اس قدر خوش ہوئے کہ ان کی پیشانی کو چوما اور پھر کہا میں نے آپ کی پیشانی کو چوما، آپ بڑے عظیم محدث ہیں، آپ کی پیشانی کو چومنے کے بعد میرا دل نہیں بھرا، آپ اپنے پاؤں آگے کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں. یہ ان کی محبت تھی، مگر اختلاف تھا. تو میں نے اس ساری گفتگو میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ حدثن، احداث، محدثن، جہاں یہ لفظ آ جائے وہاں اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. پورا قرآن محدث ہے، پوری حدیث محدث ہے. امام بخاری اور امام مسلم کے امام بخاری اور علی بن المدینی کے
اس اصول کو انہوں نے محدث کہا ہے، مخترع کہا ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ نیا ہونا برا نہیں ہے، کیا وہ دلالہ ہے، وہ سیئہ ہے، وہ شر الامور ہے۔ اگر برا ہو نیا تو وہ برا ہے، اگر اچھا ہو تو وہ اچھا ہے۔ اس لیے محدثین نے اس کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بدعہ کے بارے میں بھی بتائی تھی، اور یہی بات میں نے آپ کو حداثہ کے بارے میں بھی بتائی ہے، تو اس لیے اس بات سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اب دوسری بات میں آپ کو یہاں ایک بتا دوں، وہ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں اور امام اعظم ہیں، مشرق و مغرب میں آپ کے ماننے والے ہیں۔ اسلام، دین اسلام کی انہوں نے جو خدمات کی ہیں وہ قیامت تک آسمان رحمت ان پہ برستا رہے گا، ان کی قبر کے اوپر۔ لیکن ہوا یہ کہ امام صاحب کے جو مخالفین تھے، خوارج خاص کر، اور معتزلہ اور دہریے، پھر وہ تو آؤٹ آف اسلام تھے، امام صاحب کے مناظرے ہوتے تھے دہریوں سے بھی، خوارج سے بھی اور معتزلہ سے بھی۔ اب خارجیوں نے امام صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ جب انہوں نے محاذ کھڑا کیا تو بعض اہل علم کا بھی اختلاف ہو گیا امام صاحب سے، اور جب وہ اختلاف ہوا تو بعض لوگوں نے کچھ سخت الفاظ ان کی مخالفت میں کہے، جس کا بیان امام بخاری نے بھی کیا ہے اور خطیب بغدادی نے بھی کیا ہے۔ تو بعض لوگ وہ جو مخالفین جن کی رائے امام صاحب سے ملتی نہیں تھی، ان کے اقوال کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں عالم نے امام صاحب سے اختلاف کر لیا، لہٰذا امام صاحب تو امام ہی نہ رہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اگر کہ ایک عالم امام صاحب سے کسی مسئلے میں اختلاف کرے تو وہ عالم ہی نہیں رہتا، تو آپ یہ بتائیں یہاں تو امام مسلم امام بخاری سے اختلاف کر رہے ہیں، محبت اس قدر ہے، ادب اس قدر ہے، وہ کہتے ہیں پاؤں آگے کرو میں چوموں، لیکن اس مسئلے میں وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرے تو نہ اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے، نہ اس کی رسپیکٹ چلی جاتی ہے، اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا علم اسی مقام پر رہتا ہے جس طرح سے امام مسلم نے امام بخاری سے اختلاف کیا۔ اصل میں نے یہ چوز کیا تھا نا محدثات الامور کا لفظ، ایک اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ لفظ برا نہیں ہے، اور یہ امام مسلم کا میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ محدثین کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، وہ علمی اختلاف ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے لفظ محدث کے اوپر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ محدث جو برے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو بری بدعت دلالہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔